کہ آپ نے یہاں پر نماز جنازہ ادا کی، وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، آپ غزہ کے لیے کر کے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، غزہ کے لیے تو جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کی مدد کرنے ہیں اللہ کی مہربانی کے ساتھ، کہ جس طرح سے یہ مدد کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو اسرائیل نے رون نہ دیا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے ساتھ بین الاقوامی گارنٹیاں ہوتی ہیں، امریکہ گارنٹی دیتا ہے، دوسرے ممالک گارنٹیاں دیتے ہیں، اور اس گارنٹی کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس وقت میں کہ جب لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے لوگوں پر دوبارہ سے حملہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک وقت میں 500 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال دنیا میں کس جگہ پر موجود ہے؟ کہیں بھی یہ کام دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا صرف ایک سبب ہے کہ اسرائیلی ظالم ہے، اسرائیلی جابر ہے، اسرائیلی قاتل ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ مسلم حکمرانوں کو کیا مشورہ دیا، انہوں نے کیا کہا؟ مسلم حکمرانوں کے، یہ جو ہمارے مسلم حکمران ہیں، ان کے لیے سب سے میرا جو پہلا مشورہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ غیرت کی گولیاں کھا لیں وہ لازمی طور پر۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ملکوں کا ایک کے بعد دوسرے جو حشر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان کی مثال سامنے ہے، عراق شام کی مثال سامنے ہے، لیبیا کی مثال سامنے ہے، ابھی غزہ کی مثال سامنے ہے۔ تو آپ ایسے کیا اسپیشل ہے کہ کل آپ کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے مسلمان بن کر آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں، تاکہ ظلم کے خلاف دیوار جو ہے بن کر سارے مسلمان اس کا راستہ روک سکیں۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اسرائیل جو ایک ناجائز، غاصب اور ظالم ریاست ہے، اس کے ظلم کو دنیا کے سامنے آشکار کریں، اور مسلسل 1.5 سال سے جو فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اس پہ صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا ضمیر کدھر ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت اور اس کے بعد جو ہے وہ تہذیب، اس کے بعد جو تمدن ہے، اس کی بات کرنے والے لوگ کہاں پر ہیں؟ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو امن و سکون کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ اس کی مثال صدیوں میں نہیں ہے کہ اس طرح بے مہار انسانی آبادیوں پر حملہ کیا جائے، اس طرح انسانی آبادیوں کو کاٹ کر جو ہے وہ پھینک دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ 1.5 سالہ جنگ میں 61,000 شہادتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور بہت سارے عالمی ادارے یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ شہادتیں 61,000 نہیں بلکہ یہ لگ بھگ 2 لاکھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ملبہ اٹھاتے کوئی 40 سال کا وقت لگ جائے گا، اور ملبے کے نیچے نہ جانے کتنی لاشیں ہیں اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عالمی وہ قوتیں، عالمی وہ ادارے کہ جن کا یہ کام ہے کہ دنیا میں ہوتے ظلم کو روکیں، آخر وہ کہاں پر ہیں؟ اسرائیل کو اس طرح سے کھلا کیوں چھوڑا گیا ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے۔ اور اس کے بعد ہم مسلم حکمرانوں کو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس مجرم بننے سے بچ جائیں، اپنے عوام کے پاس مجرم بننے سے بچ جائیں، یہ شہداء کا خون بیچنے سے بچ جائیں۔ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کا اسیر ہو کر آج دنیا میں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آپ کسی طور بھی تیار دکھائی نہیں دیتے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کب تک جاری رہے گا؟ کب تک ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملک کی باری آتی رہے گی؟ کب تک ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملک کو بمباریاں جو ہے وہ کر کے برباد کیا جاتا رہے گا؟ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ اٹھیں، آپ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں، آپ اتفاق اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں، ورنہ دوسری صورت میں اللہ رب العزت کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئے گی، اور یقینی طور پر آپ بھی اس کے سامنے مجرم کی حیثیت میں موجود ہوں گے۔ تو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے غزہ کے بھائیوں نے آج اپیل کی ہے کہ ان کے حق میں آواز بلند کی جائے، تو یہ صدائے احتجاج ان کی اپیل پر بلند کرنے کے لیے ہم میدان میں موجود ہیں۔ ہم امت مسلمہ سے اپیل کرتے ہیں کہ دامے درمے سخنے ہر طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، ان کی حمایت کریں، ہر جگہ پر ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ آج دنیا میں مظلومیت کی اگر کوئی اصلی شکل موجود ہے تو وہ یہ فلسطینی ہے۔ ہر باضمیر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی بات کرے، ان کے حق میں آواز بلند کرے، اور اسی عزم کے ساتھ ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز موجود ہیں، اور انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے خون کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور اپنی اولاد کے ساتھ انشاءاللہ۔